جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر و ظلم کی آماجگاہ وادی میں یہ اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کہ اگر تم لا الہ الا اللہ کی دعوت کرتے ہو تو تم اس دنیا میں بھی عزت و آبرو کے ساتھ نوازے جاؤ گے اور آخروی کامیابی بھی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو وہی اہل مکہ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے اور آپ کو عزت و آبرو کی نگاہ سے دیکھتے تھے، انہوں نے اس حکم کو ماننے کی بجائے ظلم و تعدی کا راستہ اختیار کیا اور ان کی آنکھوں سے ظلم و عناد کی چنگاریاں شعلہ زن ہونے لگیں، محبت کی جگہ بغض نے لے لی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ جو بھی دامن توحید میں پناہ لیتا اس کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا جاتا اور اس پر ظلم و ستم کے تیر برسائے جاتے، یہاں تک کہ خاندان بنو ہاشم کے ساتھ وہ سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور وہ شاب ابی طالب میں محصور ہو کر رہ گئے۔ سرداران قریش نے یہ شرطیں لگا دیں کہ نہ کوئی ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان سے کوئی رشتوں کا لین دین ہوگا اور کسی بھی قسم کا ان کے ساتھ کاروبار کرنا یا لین دین کرنا جائز نہ ہوگا۔ انہوں نے یہ ایک معاہدہ لکھا جس میں صنادید قریش نے دستخط کیے، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو ایک کپڑے میں لپیٹا، پھر اس کپڑے کو چمڑے کی ایک نلکی میں بند کیا اور اس نلکی کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک صندوق میں بند کیا اور کعبۃ اللہ کے اندر محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ خاندان بنو ہاشم 3 سال تک شاب ابی طالب اہل مکہ سے الگ تھلگ ہو کر رہ گئے اور سوشل بائیکاٹ کی سختیاں برداشت کرتے رہے۔ اس شدت اور تکلیف کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر پورے شہر میں سے چند افراد کو الگ تھلگ کر دیا جائے تو ان کی تکلیف اور غم و اندوہ کا کیا عالم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام بیان کرتا ہے کہ جب ہم شاب ابی طالب میں محصور تھے تو بھوک کی وجہ سے ہماری یہ حالت تھی کہ کھانے کے لیے کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی تھی، اور جب قدرتی آندھی چلتی تو چمڑے کے ٹکڑے اڑ کر اس وادی میں آ کر گرتے، ہم انہیں پانی میں بھگو کر چباتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حق کا پیغام پہنچانے کے لیے کتنی شدید تکلیفیں برداشت کرنا پڑی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل و جگر تھا جنہوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا لیکن دعوت حق کے فریضہ کو ادا فرماتے رہے اور اس میں ذرا بھر بھی کوتاہی نہیں فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب اس امتحان کی گھڑی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو نجات دی جائے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے آگاہ فرمایا کہ اس معاہدہ کو دیمک نے چاٹ لیا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے نام کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا ابو طالب کو فرمایا کہ قریش مکہ نے جو معاہدہ لکھا تھا وہ اسے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ بند کر کے کعبہ مقدس کے اندر رکھا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو مسلط کر دیا، اور اس معاہدے میں جہاں اللہ کا نام ہے وہ جگہ محفوظ ہے، باقی سب کچھ دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دیمک کو بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کا علم تھا، اس لیے اس نے بھی اس کو نہ چاٹا۔ یہ انسان ہی کوتاہی اندیش ہے کہ وہ نہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، نہ رسول کو، اور نہ ہی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی شان کا احساس کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی تو ہر چیز کو ان کو پہچانتی ہے لیکن انسان ہی ناشکرا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ پیش گوئی سنائی تو وہ سوچنے لگے کہ ان کی آنکھ کس طرح ان کو دیکھ رہی ہے، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی ہے؟ آپ نے جواب دیا، نعم اللہ اخبرانی، کہ رب تعالیٰ نے مجھے یہ علم عطا فرمایا ہے۔ تو ابو طالب نے مزید تاکید کے لیے عرض کی کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری داڑھی سفید ہو چکی ہے، اگر یہ بات غلط ثابت ہوئی تو مجھے اس عمر میں قوم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، اس لیے اگر آپ مجھے شرمسار نہ کرتے تو کتنا بہتر ہوتا، لیکن اگر یہ بات آپ کی سچی ہوئی تو فبہا، ورنہ میرا آپ کا تعلق منقطع ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا، میرے چچا، میرا علم ناقص اور ادھورا نہیں، اہل دنیا کے علم میں تو شک ہو سکتا ہے، ان کی نگاہ کے دیکھے ہوئے میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو علم میرے رب نے مجھے سکھایا ہے اس میں ذرا برابر شک نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بات اس طرح نہ ہوئی جس طرح میں نے کہا تو میرا تعلق ختم ہوگا۔ چنانچہ ابو طالب شاب ابی طالب سے نکل کر قریش کے پاس تشریف لے گئے۔ بڑے بڑے قریش وہاں موجود تھے۔ آپ نے جا کر انہیں فرمایا کہ اے گروہ قریش،
اس طویل مدت میں ایسے واقعات روح پذیر ہو گئے ہیں جن کے بارے میں ہم تمہیں نہیں بتا سکتے۔ تم اس صحیفہ کو کعبۃ اللہ شریف سے باہر لے آؤ، ممکن ہے ہمارے اور تمہارے درمیان مصالحت کی کوئی صورت نکل آئے۔ حضرت ابو طالب نے پہلے انہیں اس بات سے آگاہ نہ کیا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مطلع فرمایا تھا، تاکہ وہ صحیفہ میں کچھ گڑبڑ نہ کر دیں۔ اہل مکہ کی خوشی کی حد نہ رہی، انہیں یقین ہو گیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب اور ابو طالب خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و اعانت سے دل برداشتہ ہو گئے ہیں۔ وہ یقیناً انہیں ہمارے حوالہ کر دیں گے، پھر طے شدہ پروگرام کے مطابق ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، اور یہ فتنہ جس نے ہماری راتوں کی نیند اور دنوں کا چین حرام کر دی ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھے اور کعبہ میں گئے، وہاں سے اس معاہدہ کو لے آئے، واپس آئے اور سب اہل مجلس کے سامنے اس کو رکھ دیا۔ انہوں نے ابو طالب کو کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعانت و نصرت سے باز آ جاؤ اور ہماری تمام دشمنی دوستی میں بدل جائے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، میں آج بڑا منصفانہ حل لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ سب ہمہ تن گوش آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا، میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا کہ یہ دستاویز جو اس وقت تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے دیمک مسلط کر دی ہے جس سے اس کی ساری عبارت چاٹ لی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک جہاں جہاں ہے وہ صحیح و سلامت موجود ہے۔ اب تم خود اس بات کو کھولو، اگر میرے بھتیجے کی بات سچی نکلی تو پھر ہم کسی قیمت پر اس کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، خواہ اس کے لیے ہمیں اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانا پڑے، اور اس کی یہ بات سچی نہ نکلی تو ہم ابھی اس کو تمہارے حوالے کر دیں گے، جو چاہو تم اس کے ساتھ کرو، خواہ اس کو قتل کرو یا اسے زندہ رہنے دو۔ حضرت ابو طالب کی یہ تجویز سن کر وہ بڑے مطمئن ہو گئے اور کہا کہ جو آپ نے کہا ہم اس تجویز پر راضی ہیں۔ پھر انہوں نے اسے باحفاظت رکھے ہوئے صحیفہ کو اپنے ہاتھوں سے کھولا، اور جو صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اسی طرح حرف بہ حرف پایا۔ یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے، لیکن شقاوت ازلی نے ان کو اس حق کو قبول کرنے کی توفیق نہ بخشی، اور وہ برا فروختہ ہو گئے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، یہ تمہارے بھتیجے کے جادو کا کرشمہ ہے۔ حق روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا تھا، لیکن اندھی عصبیت نے انہیں اجازت نہ